بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رمضان میں فلسطینیوں کے گھر گرائیں، اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر کا حکم، پولیس نے کہا منصوبہ خطرناک ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع اچانک عراق پہنچے، حملے کے 20 سال پورے ہونے سے پہلے دورہ۔ ایران کے حامی اتحاد نے کہا امریکی فوجوں کو نکال باہر کیا جائے۔ باخمت شہر کے اطراف رشین فوج کا گھیرا تنگ، نہتے یوکرینی سپاہی کو گولی مارنے کا ویڈیو جاری۔ امریکہ اور اتحادی چائنا کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، راستہ نہیں بدلا گیا تو ٹکراؤ ہو سکتا ہے، بیجنگ نے دی وارننگ۔ نارتھ کوریا کی میزائلز مار گرانے کی کوشش کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، کم جونگ ان کی بہن نے کیا امریکہ اور ساؤتھ کو خبردار۔ الیپو ایئرپورٹ پر اسرائیل کا حملہ، سیریا نے کہا کئی میزائلوں کو مار گرایا گیا، زلزلہ امدادی سرگرمیاں متاثر۔ ایران نے کہا نیوکلیئر سمجھوتہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کرپشن کیس میں پیش ہونے میں ناکام، گرفتاری وارنٹ رد کرنے سے عدالت کا انکار۔ برطانیہ میں راہل گاندھی کے بیانات پر بی جے پی بے چین، کہا کھرگے اور سونیا صفائی دیں۔ رابڑی دیوی کے بعد لالو یادو سے سی بی آئی کی پوچھ تاچھ، لینڈ فار جاب اسکیم میں کارروائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ رمضان کے دوران قدس میں اجازت کے بغیر بنائے گئے فلسطینی گھروں کو گرائے۔ اسرائیلی میڈیا میں نیشنل سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ پچھلے سال رمضان میں تناؤ کم کرنے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں نہیں کی گئی تھیں۔ رمضان 2 ہفتوں میں شروع ہونے والا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی پولیس نے بن گویر کو وارننگ دی ہے کہ رمضان کا مہینہ اس منصوبے پر عمل آوری کی صورت میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب سے نتن یاہو پھر سے وزیر اعظم بنے ہیں، اندیشوں کے مطابق تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے وزیر فائنانس نے ایک فلسطینی بستی کا نام و نشان مٹا دینے کی بات کی تھی، جس پر دنیا بھر میں واویلا مچا تھا اور ان کے بیان کی مذمت کی گئی تھی۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ سخت سیکیورٹی میں ایک کٹر یہودی عالم کے ساتھ یہ لوگ مغربی گیٹ سے داخل ہوئے اور اقصی کمپاؤنڈ پہنچے۔ انہوں نے اس موقع پر خطبہ دیا اور تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی عورتوں کی حالت بہت بری ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ عورتوں کی گرفتاری اسرائیلی حکومت کی بہت پرانی پالیسی ہے۔ اسرائیلی سپاہیوں نے ایک فلسطینی گاؤں کی سڑکوں پر یہودی آباد کاروں کے ساتھ موج مستی کرتے ہوئے ویڈیوز بنائے، جہاں یہودی آباد کاروں نے ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں پر حملہ کیا۔ یہ 5 فلسطینی پیر کی رات ہوارہ ٹاؤن میں زخمی ہوئے۔ ایک ہفتہ پہلے بڑے پیمانے پر اسی ٹاؤن پر حملہ کیا گیا تھا۔ تازہ واقعے کے زخمیوں میں ایک بزرگ اور ایک دودھ پیتا بچہ شامل ہے۔ مغربی کنارے کے ایک ٹاؤن میں اسرائیلی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ ہوارہ میں کئی دنوں سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ پیر کی رات بھی جھڑپیں ہوئی۔ اسی ٹاؤن کے بارے میں اسرائیلی وزیر فائنانس نے متنازع بیان دیا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اچانک عراق کا دورہ کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب 2 ہفتے بعد ہی اس وقت کی صدام حسین حکومت کو ہٹانے کے لیے امریکی حملے کے 20 سال پورے ہونے والے ہیں۔ آسٹن نے بغداد میں اترنے کے بعد ٹویٹ کیا کہ وہ عراق میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں۔
20 مارچ 2003 کو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں صدام حسین حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں ایک مقدمے میں انہیں سزائے موت سنائی گئی اور پھانسی دی گئی۔ عراق میں امریکی فوجوں کی موجودگی ایک حساس مسئلہ ہے۔ لائیڈ آسٹن نے عراق پہنچنے سے پہلے جارڈن میں شاہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی، جو خطے میں امریکہ کے ایک اہم اتحادی ہیں۔ پینٹاگن نے ایک بیان میں کہا کہ سیکریٹری آسٹن نے عراق میں کئی چیلنجز، سیکیورٹی اور استحکام کے بارے میں بات چیت کی۔ اکتوبر 2021 کے الیکشنز کے بعد لمبی بات چیت ہوئی تھی اور ایک سیاسی خلا پیدا ہوا تھا، لیکن آخرکار وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی کے نام پر اتفاق کیا اور انہوں نے ایران کے حامی گروپوں کی تائید سے حکومت بنائی۔ لائیڈ آسٹن کے دورے کے موقع پر امریکی سفیر ایلینا ومانسکونا نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی تعریف کی۔ عراقی پارلیمنٹ کے فتح اتحاد نے کہا ہے کہ ملک کی سیاسی اور مزاحمتی طاقتیں اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ امریکی سپاہیوں کو عراق سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ ایران کے حامی فتح اتحاد کے رکن کریم علوی نے یہ بات کہی۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رشیا کا ایک سپاہی ایک نہتے یوکرینی جنگی قیدی کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس رشین سپاہی کے ہاتھ میں سگریٹ بھی ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ہم نہتے سپاہی کے قاتلوں کو پکڑیں گے۔ اس رشین سپاہی کا نام نہیں بتایا گیا ہے، لیکن میڈیا کی ایک رپورٹ میں یوکرینی سپاہی کے خاندان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ اسے پہچان گئے ہیں۔ خود کو سپاہی کی بہن کہنے والی ایک عورت نے کہا کہ میرا بھائی یقیناً رشینز کے سامنے اس طرح ٹھہرنے کا دم رکھتا ہے۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں سچ نہیں چھپایا اور دشمن کے سامنے بھی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ سپاہی یوکرینی فوج کی 30ویں بریگیڈ میں کام کرتا تھا۔ یوکرین کے فوجی جنرلز نے کہا کہ وہ باخمت ٹاؤن کی حفاظت کریں گے۔ صدر زیلنسکی نے ایسا ہی بیان دیا ہے۔ باخمت پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے اور رشین سپاہیوں کا گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ کئی دنوں سے باخمت شہر رشین سپاہیوں، خاص طور پر رشیا کی ایک کرائے کی فوج ویگنر کی گھیرا بندی میں ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ رشینز کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے اس دوران کہا کہ یوکرین جنگ ایک اس دوران یوکرین کے فوجی جنرلز نے کہا ہے کہ وہ باخمت ٹاؤن کی حفاظت کریں گے۔ باخمت پر کنٹرول کے لیے کئی مہینوں سے لڑائی ہو رہی ہے اور رشین سپاہیوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ رشینز کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے۔ چائنا کے وزیر خارجہ کنگ گانگ نے کہا ہے کہ یوکرین بحران کو ایک نظر نہ آنے والا ہاتھ چلا رہا ہے اور بیجنگ کو رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اتھل پتھل بڑھتی جا رہی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یوکرین جنگ ختم ہو۔ کرملن نے کہا کہ امریکہ یوکرین جنگ کو چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا کے وزیر خارجہ اس وقت مذاق کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ چائنا کے نئے وزیر خارجہ نے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اگر امریکہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا تو ٹکراؤ کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ پارلیمنٹ کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ کنگ گانگ نے کہا کہ امریکہ صاف ستھری مسابقت کی بجائے چائنا کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کی چھیڑخانیوں کو ہمیشہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ چائنا کے بارے میں امریکہ کے خیالات اور تاثرات مسخ کیے گئے ہیں۔ واشنگٹن چائنا کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھ رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ چائنا اس کے لیے سب سے اہم جیو پولیٹیکل چیلنج بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ اصولوں پر مبنی عالمی نظام کی بات کرتا ہے، لیکن وہ خود اصولوں پر نہیں چلتا۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ رشیا کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کا ہم بچاؤ کریں گے۔ انہوں نے اس سے پہلے امریکہ میں چائنا کے سفیر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا ہے جب صدر زی جن پنگ نے ایک دن پہلے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے بیجنگ کو دبانے کی کوششوں کی بات کی تھی۔ زی کے حوالے سے سرکاری نیوز ایجنسی زنہا نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں مغربی ملکوں نے چائنا کو دبانے کے لیے قدم اٹھائے ہیں اور ہمارے ملک کی ترقی کے راستے میں غیر معمولی اور سخت چیلنجز پیش کیے ہیں۔ زی نے کہا کہ چائنا کے پاس ہر صورتحال کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور دم ہے۔ کئی مسائل پر امریکہ چائنا تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہیں۔ حال ہی میں امریکہ میں بعض ڈرون بلونز کی اڑان سے تناؤ اور بڑھ گیا۔
زی نے کہا کہ پچھلے 5 برسوں میں مغربی ملکوں نے کئی مرتبہ چائنا کی ترقی کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تجارتی جنگ چھیڑ دی تھی، جس کے بعد امریکہ اور چائنا کے تعلقات مسلسل بگڑ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ چائنا کو فوجی ٹیکنالوجی کے شعبے میں انویسٹمنٹ سے روکنے کے لیے بعض قاعدے قانون بنا رہا ہے۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ اس کے میزائلز کو روکنے یا مار گرانے کی کسی بھی کوشش کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ نے یہ بات کہی۔ ساؤتھ کوریا کے میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ نے پیونگ یانگ کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو اس صورت میں نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے جب یہ تجربہ پیسفک کے سمندر میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیسفک کا سمندر امریکہ یا جاپان کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ سخت بیان ایک ایسے وقت دیا گیا ہے جب امریکہ اور ساؤتھ کوریا جنگی مشقوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور حالیہ عرصے میں نارتھ کوریا نے کئی میزائل تجربے کیے ہیں۔ پیر کو امریکہ نے B-52 بمبار جہاز مشقوں میں استعمال کیا تھا۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی فوجیں اس مہینے بڑے پیمانے پر جنگی مشقوں کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ کورین لیڈر کی بہن نے کہا کہ وہ ان مشقوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی فوج اور ساؤتھ کوریا کی کٹ پتلی فوج کی جنگی مشقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کم جونگ ان نے کئی مرتبہ کوریا کے علاقے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے خلاف وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جوابی کارروائی کا دار و مدار واشنگٹن کے سپاہیوں کی تعداد پر ہے۔ اس دوران نارتھ کوریا کی وزارت خارجہ نے ایک الگ بیان میں کہا کہ B-52 بمبار جہاز کا استعمال غیر ذمہ دارانہ چھیڑ خانی ہے۔ اس کے نتیجے میں کوریا کے علاقے میں صورتحال بھڑک سکتی ہے۔ ترکی میں کردوں کی حامی اپوزیشن پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے صدارتی الیکشن میں اپوزیشن لیڈر کمال کیلی کارگلو کی تائید کر سکتی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر میتھار سانتر نے کہا کہ ہم ایک مضبوط جمہوریت کا دور چاہتے ہیں اور اگر ہم بعض جمہوری اصولوں پر اتفاق کرتے ہیں تو ہم صدارتی الیکشن میں ان کی تائید کر سکتے ہیں۔ ان الیکشن میں صدر طیب ایردوان کو سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ 6 جماعتوں کے ایک اتحاد نے کیلی کارگلو کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ 74 سالہ لیڈر ایردوان کو بے دخل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو 2 دہوں سے ترکی کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر سیریا کے الیپو ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے، جس سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امداد کا کام متاثر ہوا۔ اسرائیلی فوج نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسرائیل کئی برسوں سے مسلسل سیریا میں حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ سیریا میں ایران سے تعلق رکھنے والے ٹارگٹس کو نشانہ بناتا ہے۔ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے مسلسل سیریا میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، جس سے اسرائیل ناراض ہے۔ 6 مہینوں میں الیپو ایئرپورٹ پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ سیریا کی ایئر ڈیفنس نے بتایا کہ اس نے رات 2:07 پر میزائلوں کو روکا۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن کچھ مادی نقصان ہوا۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ انسانی مدد لے جانے والی فلائٹس کا راستہ تبدیل کر دیا گیا اور انہیں دمشق اور لتاکیا موڑا گیا۔ سرکاری میڈیا میں اسے اسرائیل کی جارحیت قرار دیا گیا۔ 6 فروری کے زلزلے کے بعد سے UAE، ایران، سعودی عرب، الجیریا اور دوسرے ملکوں نے الیپو ایئرپورٹ پر مدد پہنچائی ہے۔ زلزلے سے سیریا کے سرکاری کنٹرول والے علاقوں میں 1400 سے زیادہ جانیں گئیں۔ سیریا کے باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں 4500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ حضرموت اور المہرہ صوبوں کے بعض علاقوں پر امریکی سپاہیوں کا قبضہ عرب ملک کی خود مختاری پر خطرناک حملہ ہے۔ انصار اللہ تحریک کی پولیٹ بیورو نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر سمجھوتے کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ تہران میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر اسلام آباد کی عدالت میں کرپشن کے کیس میں پیش ہونے میں ناکام رہے۔ عدالت نے ان کے خلاف جاری گرفتاری وارنٹ رد کرنے سے انکار کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل شیر افضل مردان نے کہا کہ 70 سالہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عمران خان کو پیش ہونے کے لیے کچھ وقت دے۔ عمران خان کو 28 فروری کو توشہ خانہ کیس میں طلب کیا گیا تھا، تب سے وہ عدالت میں پیش ہونے سے بچ رہے ہیں۔ انہیں کئی دوسرے کیسوں کا بھی سامنا ہے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پڑوس کے گھر سے کود کر فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے اپنے گھر کی دیوار پھلانگی اور پڑوس کے گھر میں گھس پڑے، وہاں سے وہ کہیں فرار ہو گئے۔ برطانیہ میں راہل گاندھی کے بیانات پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ راہل نے برطانیہ میں کئی فورمز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں جمہوریت خطرے میں ہے اور یورپ اور امریکہ جیسے جمہوریت پسند ملکوں کو دخل دینا چاہیے۔ ان کے بیانات سے بی جے پی کافی بے چین ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان روی شنکر پرساد نے کانگریس لیڈر پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی بڑی تکلیف کے ساتھ کہتی ہے کہ راہل گاندھی نے اپنی تقریروں میں ہندوستان کی جمہوریت، سیاسی نظام، پارلیمنٹ اور عدالتی نظام کو شرمندہ کیا ہے۔ بی جے پی نے کہا کہ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے اور سابق صدر کانگریس سونیا گاندھی کو راہل کے بیانات پر صفائی دینی چاہیے۔ پرساد نے کہا کہ راہل گاندھی چاہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ جمہوریت کو بچانے کے لیے دخل اندازی کرے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو۔ ہم ہمارے اندرونی معاملات میں کسی بھی دخل اندازی کے خلاف ہیں۔ کوئی بھی بیرونی ملک انڈیا کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ سی بی آئی نے آر جے ڈی لیڈر لالو پرساد یادو سے لینڈ فار جاب اسکیم کے سلسلے میں تقریباً 2 گھنٹے پوچھ تاچھ کی۔ ایک دن پہلے ان کی بیوی اور سابق چیف منسٹر بہار رابڑی دیوی سے بھی اسی کیس میں پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ لالو پرساد یادو سے پوچھ تاچھ کی ویڈیوگرافی کی گئی، انہیں بعض دستاویزات دکھائی گئیں۔ لالو یادو اپنے گردے کی سرجری کے بعد ایک خصوصی کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ایک کمرے میں ان سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سی بی آئی عہدیداروں کی ایک ٹیم دن کے 10:40 پر 2 کاروں میں دہلی میں لالو یادو کی بیٹی میسا بھارتی کے گھر پہنچی جہاں لالو یادو رہتے ہیں۔ سی بی آئی ٹیم دوپہر 12:55 پر روانہ ہوئی۔ رابڑی دیوی سے پٹنہ میں ان کے گھر پر 5 گھنٹے پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ اس معاملے کا تعلق اس دور سے ہے جب لالو یادو ریلوے کے وزیر تھے۔ گجرات ساحل کے قریب ایک ایرانی کشتی پر 425 کروڑ روپے کی ڈرگ ضبط کی گئی۔ انڈین کوسٹ گارڈز اور گجرات اے ٹی ایس نے یہ آپریشن کیا۔ اس کشتی پر 61 کلو گرام ڈرگز تھے۔ یہ آپریشن پیر کی رات کیا گیا۔ اے ٹی ایس عہدیداروں نے بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا۔ اس کشتی پر 5 ایرانی سوار تھے، انہیں کشتی کے ساتھ اوکھا پورٹ لایا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رمضان میں فلسطینیوں کے گھر گرائیں، اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر کا حکم۔ پولیس نے کہا منصوبہ خطرناک ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع اچانک عراق پہنچے، حملے کے 20 سال پورے ہونے سے پہلے دورہ۔ ایران کے حامی اتحاد نے کہا امریکی فوجوں کو نکال باہر کیا جائے۔ باخمت شہر کے اطراف رشین فوج کا گھیرا تنگ، نہتے یوکرینی سپاہی کو گولی مارنے کا ویڈیو جاری۔ امریکہ اور اتحادی چائنا کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، راستہ نہیں بدلا گیا تو ٹکراؤ ہو سکتا ہے، بیجنگ نے دی وارننگ۔ نارتھ کوریا کی میزائلز مار گرانے کی کوشش کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، کم جونگ ان کی بہن نے کیا امریکہ اور ساؤتھ کو خبردار۔ الیپو ایئرپورٹ پر اسرائیل کا حملہ، سیریا نے کہا کئی میزائلوں کو مار گرایا گیا، زلزلہ امدادی سرگرمیاں متاثر۔ ایران نے کہا نیوکلیئر سمجھوتہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کرپشن کیس میں پیش ہونے میں ناکام، گرفتاری وارنٹ رد کرنے سے عدالت کا انکار۔ برطانیہ میں راہل گاندھی کے بیانات پر بی جے پی بے چین، کہا کھڑگے اور سونیا صفائی دیں۔ رابڑی دیوی کے بعد لالو یادو سے سی بی آئی کی پوچھ تاچھ، لینڈ فار جاب اسکیم میں کارروائی۔
یہ تھی آج کی خبریں. فضل اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.